یہ ایک گروہ ہے، مافیا قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا آج کل جو پہلے جو چلتا تھا اسٹریٹ کرائم تھی یا جس کو کہتے تھے کہ بھتہ خوری کرائم تھی، اب یہ کرائم بھی ایک الگ سٹیج پہ آ گیا ہوا ہے۔ اب یہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے کرائم، کیونکہ جس میں یہ سائبر کرائم انوالو ہو گیا۔ اب سب سے پہلے یہ لوگ دیکھتے ہیں، ایک فیملی کو تلاش کرتے ہیں ٹھیک کہ یہ لڑکا جس کو عام سادہ پنجابی زبان میں کہیں کہ سادہ سا ہو، فیملی کو پڑھی لکھی نہ ہو، یعنی کہ سب سے پہلے یہ اس طرح کی چیزوں کو ٹریپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ابھی آپ نے جس طرح بات کی، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بیچارے والدین اور یہ لڑکا کہ ان کی کیا پایا طرز ہے اور یہ کس لیول تک جا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کو یعنی کہ سارا ٹریپ کیا، اس لڑکی نے لڑکے سے رابطہ کیا، سارے معاملات کیے، اس کے بعد وہ گھر پہ گئی، آگے انہوں نے اس کو آنر دی کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی غم یا کوئی تکلیف یا تانے بازی اکثر دیتے ہیں کہ تو اپنے گھر والے نہیں بنی تو ہماری کیا بنے گی۔ انہوں نے اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھا، ٹھیک تو اس نے آگے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اب دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ 18 سال سے کم عمر شادی۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ نے کام کیا کہ یہ جتنے بھی نکاح نامے ہیں، کیونکہ ان سب کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کمپیوٹر تب تک نہیں اس کو ایڈمٹ کرے گا جب تک اس کا شناختی کارڈ نمبر نہ اس پہ لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، انڈر 18 پاکستانی لاء کہتا ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے ایک 496 ایک ہی FIR کرائی ڈیرہ اسماعیل خان میں، کیونکہ ایک ٹریپ کیا گیا سارا کہ ہماری اس طرح میری بیگم اس طرح چلی گئی، اور پھر اب انہوں نے بھی FIR کرائی ہے 365B کی۔ اب ان دونوں چیزوں کو یعنی کہ مکس کر کے اب یہ اعلیٰ عدلیہ نے دیکھنا ہے، اس کی جب انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ اس میں میلا فائڈی کیا پائی جا رہی ہے، کس کی انٹینشن کیا تھی۔ اب وہ جو بیان کرا لینا یا ادھر بیان ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب مین چیز یہ ہے کہ ان کی کامن انٹینشن اینڈ کامن آبجیکشن دیکھا جائے گا کہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ باولپور RPO صاحب کے پاس بھی یہ خاندان جاتا ہے، DPO صاحب کے پاس بھی جاتا ہے، پولیس ان کی مدد نہیں کرتی ہے، پھر یہ عدالت میں چلے جاتے ہیں، آپ کی مدد لی جاتی ہے، پھر یہ خاندان لاہور آ گیا، IG پنجاب کو بھی یہ درخواست دے دیتا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اب قانونی طور پہ جو 18 تاریخ 19 تاریخ ہے، تو اس میں پولیس پابند نہیں ہوگی کہ عدالت کے حکم پر بچی کو لے کر آئے؟ جی یہ جو 491 CRPC کے تحت جو ہے اس میں بازیابی کرائی جاتی ہے کسی بھی چیز یا ملزم کی یا کسی کو انلیگل کنفائن کیا گیا۔ اب جسٹس انوار الحق پنو صاحب ہیں، وہ اس چیز کو سماعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے نوٹس بھیجا پولیس کو، نیکسٹ ڈے پولیس والے وہاں پہ گئے، وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ اور نکاح نامہ لا کے کورٹ میں دے دیا۔ اب جسٹس انوار الحق پنو صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ جو آپ نے لا کے رکھا ہے یہ کیا ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ جبکہ 164 کی اسٹیٹمنٹ جب FIR ایک درج ہو گئی ہوئی ہے تو جو ضابطہ فوجداری تحت کے تحت وہ جہاں پہ FIR ہوئی ہے اسی علاقہ مجسٹریٹ کے پاس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ موقف دیا کہ پلیس آف اکرنس انسیڈنٹ کی وہ پنجاب کی ہے، بھاولپور کی، نہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی، جو کہ PK میں۔ ہاں جی تو آپ ادھر لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس کا جو ایک اہم کردار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب کی مشینری پنجاب تک ہے، اب وہ KPK آ جاتا ہے، کیونکہ KPK کی الگ گورنمنٹ ہے، جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ان کا IG پنجاب بھی الگ ہے، تو اس میں یہ ڈومین اور رینج کا فرق پڑ جاتا ہے۔